بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باب اول شروع کریں گے۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم مقدمہ پڑھتے رہے، ابھی پہلا باب شروع ہوگا۔ کتاب کے شروع میں مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کی ترتیب ذکر کی تھی کہ یہ کتاب ایک مقدمہ، 4 ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے۔ اس سے قبل والا سبق خاتمے کا آخری سبق تھا۔ آج کی ویڈیو یہ ان ابواب میں سے پہلے باب کے تعارف پر مشتمل ہے، اور ایک کے بعد دیگرے انشاءاللہ ان تمام ابواب کو پڑھیں گے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں الباب الاول فی الصیغ، پہلا باب صیغوں کے بارے میں۔ باب کس کو کہتے ہیں؟ باب کا لغوی معنی ہے دروازہ، اور اصطلاح کے اندر باب کہتے ہیں وہ بحث جو ایک جنس سے متعلق مسائل و مباحث پر مشتمل ہو۔ اور صرفی اصطلاح میں جب فعل ماضی اور مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب آپس میں ملا کر بولا جائے تو اس کے مجموعے کو باب کہا جاتا ہے، جس کی تفصیلات آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ جیسے ضرب یضرب ہے، اس کو ایک باب کا نام دیا جاتا ہے۔ فتح یفتح، سمع یسمع، کرم یکرم، اور اسی طریقے سے نصر ینصر، ان تمام کو یعنی ایک ماضی کا صیغہ ایک مضارع کا صیغہ، ان کو ملا کر ایک باب مراد لیا جاتا ہے۔ یہ ثلاثی مجرد کے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ثلاثی مجرد میں مصدر کے وزن کو ہی باب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو باب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو باب کا معنی ہے دروازہ۔ تو جس طرح کسی عمارت میں داخلہ دروازے کے ذریعے ہوتا ہے، اسی طرح متعلقہ مباحث میں داخلہ اور ان کا آغاز باب سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فی الصیغ۔ صیغ یہ صیغۃن کی جمع ہے۔ صیغۃن کا لغوی معنی ہے ڈھلی ہوئی چیز، یعنی کسی چیز کا کسی خاص سانچے میں ڈھلا ہونا، اور اصطلاح صرف میں حروف اور حرکات و سکنات کی تعداد اور ترتیب کے لحاظ سے لفظ کی جو صورت قائم ہوتی ہے اس کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مختلف حروف، حرکات، سکنات ایک خاص ترتیب سے جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے مجموعے کو صیغے کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وفیہ فصلانی، اس کے اندر 2 فصلیں ہیں۔ فصلانی یہ فصلن کی تثنیہ ہے۔ فصل کس کو کہتے ہیں؟ فصل کا لغوی معنی ہے جدا کرنا، اور اصطلاح میں 2 چیزوں میں سے ایک کے بیان سے فراغت کے بعد دوسرے کا بیان شروع کرتے وقت دونوں کے درمیان فاصلہ اور جدائی کرنا۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سے بھی مقصود ما بعد والی بحث کو ما قبل والی بحث سے جدا کرنا ہوتا ہے، الگ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس باب کے اندر ہم 2 فصلیں پڑھیں گے، 2 مباحث پڑھیں گے۔ پہلی بحث ہے تصاریف الافعال۔ تصاریف یہ تصریفن کی جمع ہے، گردان کو کہتے ہیں، افعال کی گردانیں، اور الاسماء المشتقہ، اسماء مشتقہ کو پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ جدول الصیغ، صیغوں کا نقشہ۔ مکمل نقشے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے افعال ہے الافعال، اس کے تحت بحث ہوگی ماضی، مضارع، امر، ان 3 سے متعلقہ۔ پھر ماضی کی بحث کے تحت معروف اور مجہول کا بیان ہے، اور پھر معروف اور مجہول کے ساتھ مثبت منفی دونوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد مضارع کی بحث۔ مضارع کی بحث میں بھی معروف اور مجہول کا بیان، مثبت اور منفی ان کا بیان۔ مثبت منفی یہ پہلے تمام مباحث، تمام اصطلاحات گزر چکی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مضارع کی بحث میں منصوب یعنی ان کلمات کے ساتھ مضارع کی گردان جو اس کے آخر میں نصب دیتے ہیں، فتحہ دیتے ہیں۔ مجزوم ان کلمات کے ساتھ مضارع کا استعمال ہونا جو آخر کو جزم دیتے ہیں۔ اور مؤکد بلام التاکید مع النونین، یعنی مضارع کی صیغے کی ابتدا میں آنے والا لام تاکید اور آخر کے اندر آنے والے نون ثقیلہ یا نون خفیفہ کا بیان۔ یعنی ان تمام مباحث کو انشاءاللہ ہم اس فصل کے اندر پڑھیں گے۔ امر کی بحث میں بھی معروف مجہول ہوگا، اور اسی طریقے سے نون ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ بھی اس کی بحث آئے گی۔ دوسری جو ہماری فصل ہے وہ اسماء سے متعلقہ ہے، الاسماء،
यहाँ अस्मा से मुराद अस्माए मुश्तक्का है। अस्माए मुश्तक्का कौन कौन से हैं? अल-फाइलु इसमें फाइल, अल-मफ़ऊलु इसमें मफ़ऊल, अत-तफ़दीलु इसमें तफ़दील, अस-सिफ़तुल मुशब्बहा इस सिफ़त मुशब्बहा, अल-आला इसमें आला, अल-ज़र्फ़ इसमें ज़र्फ़। तो ये 6 अस्माए मुश्तक्का है जिनको इंशाअल्लाह तफसील के साथ हम आने वाले असबाक में पढ़ेंगे। तो ये था मुकम्मल खुलासा हमारे इस बाब का, यानी बाब अव्वल का। इसके बाद फिर बाब सानी, सालिस, राबे और आखिर के अंदर इंशाअल्लाह खातिमा के उन्वान से बहस होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बाब अव्वल का तारुफ पढ़ लिया, मबाहिस को सरसरी तौर पर देख लिया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर सबक शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए इन तमाम अबवाब की तकमील आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।